بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آئی ایم عبد الباسط, یور انگلش ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج 15 مارچ 2021 ہے. ڈائری کے مطابق آج ہم لیسن نمبر 7 جس کا مین ٹائٹل پائنیئر آف میڈیسن ہے اور اس کا سب ٹائٹل دا فرسٹ ویکسینیشن ہے. پائنیئرز آف میڈیسن ابتدائی طور پر دوا کو بنانے والے, اور دا فرسٹ ویکسینیشن چیچک سے بچاؤ کا پہلا ٹیکہ. اس لیسن کا فرسٹ ہاف ہم کلاس میں ریڈ کر چکے ہیں. آج ہم اس لیسن کے نیکسٹ ہاف کی انشاءاللہ سیکنڈ ہاف کی ریڈنگ کریں گے. تو اس سے پہلے میں آپ کو ان کے میننگ بتا دوں. ونڈرفل, حیران کن. ملک میڈ, گوالن. کوشس, محتاط. کنکلیوژنس, نتائج. ولنگ, رضامند. پبلشڈ, شائع کیا. اسکافڈ, مذاق اڑایا. ویل نون, مشہور. پرسویڈڈ, آمادہ کیا. ابراڈ, بیرون ملک یا دوسرے ملک. ٹیریبل, خوفناک. ایکسپیڈیشن, مہم. وکٹمز, بیماری میں مبتلا لوگ یا بیماری کا شکار لوگ. فیسٹیول, تہوار. ریسرچ, تحقیق. ڈیولپڈ, ترقی یافتہ. پریپیئرڈ, تیار کی. کاوز, بچھڑے. افیکٹو, مؤثر. رسک, خطرہ. تو یہ تھے ان تمام ورڈز کے میننگ جو کہ آج کے سیکنڈ ہاف لیسن میں جو کچھ ہم نے پڑھنا ہے ان کے تمام ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ آپ کو لکھوا بھی دیے ہیں, بتا بھی دیے ہیں, تو آپ نے ان کو بک پہ نوٹ کر لینا ہے. اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ ہاف کی ریڈنگ کی طرف جو کہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ڈاکٹر جینر میڈ اے ونڈرفل ڈسکوری. ڈاکٹر جینر نے ایک حیران کن دریافت کر لی تھی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے فرسٹ ہاف میں کہ کس طرح ڈاکٹر جینر نے ایک کاؤ پاکس کے مرض کے ذریعے چیچک کے مرض کا علاج دریافت کیا, اور فپس نامی لڑکے کے ذریعے اس نے تجربہ کیا کہ آیا یہ واقعی جو میری سوچ ہے کہ کاؤ پاکس کے مرض میں جو مواد مجھے ملا ہے وہ واقعی چیچک کے مرض کے علاج میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں. تو اس نے فپس نامی لڑکے پر یہ تجربہ کیا اور وہ تجربہ کامیاب رہا. لیکن کیونکہ ابھی انیشل ایکسپیریمنٹ تھا لہٰذا جلد بازی کا مظاہرہ ڈاکٹر جینر نہیں کرنا چاہتا تھا. تو ڈاکٹر جینر ہیڈ میڈ اے ونڈرفل ڈسکوری. ڈاکٹر جینر نے ایک حیران کن دریافت کر لی تھی. دا فورسز وچ دا بوائز باڈی ہیڈ بلٹ اپ. وہ قوتیں جو لڑکے کے جسم نے بنا لی تھیں ٹو فائٹ دا کاؤ پاکس ور اسٹرانگ انف. کاؤ پاکس کے مرض سے لڑتے ہوئے وہ اتنی طاقتور تھیں ٹو ڈسٹرائے اسمال پاکس انفیکشن کہ انہوں نے چیچک کے جراثیم کو ختم کر دیا ایز ویل. اسی طرح یعنی کاؤ پاکس کے مرض والا جو مواد تھا جو کہ اس نے فپس کے جسم میں ڈالا تو اس نے اس کا قوت مدافعت کا نظام اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ اس کی وجہ سے جو چیچک کے مرض کے جراثیم تھے وہ اگر جسم میں موجود تھے تو وہ ختم ہو جاتے تھے. اٹ سیمڈ دیٹ دا ملک مینز اینڈ کاؤ مین. ایسا دکھائی دیتا تھا کہ بھانوں میں کام کرنے والے مرد گوالے اور گوالنے ہیڈ بین رائٹ. وہ صحیح تھے ان بلیونگ, اس بات پر یقین کرنے میں دیم سیلف سیف فرام اسمال پاکس کہ وہ اس چیچک کے مرض سے محفوظ تھے. یہی وہ چیز تھی جس نے ڈاکٹر جینر کو آمادہ کیا اس تجربے کو کرنے پر, کیونکہ اس کے پاس جب بھانے سے مرد عورتیں ان کے بچے آتے تھے علاج کے لیے تو چیچک کے کوئی جراثیم ان میں نہیں ہوتے تھے. اسی سے اس کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح اس کی وجہ کیا ہے. جینر however was too cautious to jump to hasty conclusion. تاہم جینر اتنا محتاط تھا کہ وہ جلد بازی کے نتائج میں نہیں پہنچنا چاہتا تھا, جلد بازی میں نتائج تک نہیں پہنچنا چاہتا تھا. یہی سائنس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ محض ایک دو ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر
اعلان نہیں کر دیا جاتا ہے کہ میں نے فلاں چیز ایجاد کر لی ہے یا دریافت کر لی ہے. یہی سوچ ڈاکٹر جینر کی تھی. The next 2 years were spent in careful experimenting. اگلے 2 سال بڑے محتاط تجربات میں گزارے گئے. His chief difficulties were, اس کی جو اہم مشکلات تھیں وہ یہ تھی, firstly پہلے to find cases of the cowpox to provide him with lymph, the clear matter from the sore. پہلی مشکل تو یہ تھی کہ کاؤ پاکس کے مریضوں کو ڈھونڈا جائے, یعنی ایسے مریض جن میں وہ کاؤ پاکس کا مرض موجود ہو اور اس کا زخم موجود ہو, یا پھر ایسی گائے بھینسیں جن کے اندر وہ براہ راست مرض موجود ہو, تاکہ وہاں سے اس زخم سے اس کو سفید صاف مواد جو ہے وہ مل سکے. اینڈ سیکنڈلی, اور دوسرا, ٹو ڈسکور پیپل ولنگ ٹو انڈر گو دا لٹل آپریشن. دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں کا پتہ چلایا جائے جو کہ رضامند ہوں ٹو انڈر گو دا لٹل آپریشن, ایک چھوٹا آپریشن کروانے کے لیے. پہلی مشکل کہ اس مواد کو تلاش کرنا, دوسرا کہ لوگوں کو ڈھونڈا جائے جو چیچک کے مرض میں مبتلا ہوں اور پھر وہ رضامند بھی ہوں اس نئے علاج کے لیے. At last he felt certain enough of the truth of the discovery. بالآخر اس کو اپنی اس دریافت کی سچائی پر اتنا یقین ہو چکا تھا, ٹو میک اٹ نون ٹو ادر ڈاکٹرز, کہ اس نے اس کے بارے میں دوسرے ڈاکٹروں کو بتا دیا. In 1798 he published an account of his experiments. 1798 میں اس نے اپنے تجربات کی تفصیل شائع کر دی, یعنی اخبارات میں, calling his new method vaccination. اپنے اس نئے طریقہ علاج کو اس نے ویکسینیشن کا نام دیا, from the Latin word vacca, جو کہ لاطینی لفظ ویکا سے لیا گیا تھا, meaning a cow, جس کا مطلب ہے کاؤ. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو طریقہ علاج تھا وہی گائے بھینسوں کے ذریعے سے ہی اس کو پتہ چلا تھا, لہٰذا اس نے اسی سے اس کو منسوب کر دیا. At first medical men scoffed at the idea that cowpox could safeguard people from smallpox. اب جب لوگوں کو پتہ چلا ہے, ایٹ فرسٹ میڈیکل مین, خاص طور پر طبی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ, scoffed at the idea, اس خیال کا ہی انہوں نے مذاق اڑایا, that cowpox could safeguard people, کہ یہ کاؤ پاکس کا مرض جو ہے, جو جانور کا مرض ہے, یہ محفوظ کر سکتا ہے پیپل فرام اسمال پاکس, چیچک سے, یعنی جانور کو ہونے والے مرض سے انسان کا علاج کیا جائے گا. اینڈ ون ویل نون ڈاکٹر, اور ایک بہت مشہور ڈاکٹر, ہو شوڈ ہیو نون بیٹر, جس کو کہ زیادہ بہتر پتہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ زیادہ ایکسپیرینس ڈاکٹر تھا, declared that vaccination might cause people to develop cause faces. اس نے یہ اعلان کیا کہ اس طریقہ علاج سے لوگوں کی شکلیں ہی گائے جیسی ہو جائیں گی, یعنی جو بھی اس کاؤ پاکس کے مواد سے اپنا علاج کروائے گا ان لوگوں کی شکلیں گائے بھینسوں جیسی ہو جائیں گی. اب یہ بڑی عجیب سی سٹیٹمنٹ تھی جو اس نے دی. At last Jenner persuaded 326 people in Oxfordshire to be vaccinated. بالآخر ڈاکٹر جینر نے آکسفورڈ شائر کے مقام پر 326 لوگوں کو آمادہ کر لیا اس چیچک سے بچاؤ کا ٹیکہ لگانے کے لیے. 173 were later infected with the smallpox germ and not one of them developed the disease. بعد میں ان 326 میں سے 173 were later infected with the smallpox germ. 173 لوگ چیچک کے جراثیم سے متاثر ہوئے ہیں, not one of them developed the disease, لیکن ان میں سے کسی ایک میں بھی یہ بیماری پروان نہیں چڑھی ہے, یعنی زیادہ سیویئر صورتحال اختیار نہیں کی ہے اس بیماری نے. ڈاکٹرز ناؤ بگین ٹو بلیو ان ویکسینیشن. اب ڈاکٹروں نے اس دوا پر یقین کرنا شروع کر دیا, اس چیچک سے بچاؤ کے علاج پر یقین کرنا شروع کر دیا. جینرز فرینڈز پرسویڈڈ ہم ٹو ورک ان لندن. جینر کے جو دوست تھے اس کے جاننے والے, انہوں نے اس کو آمادہ کیا کہ وہ لندن میں آ کے کام کرے اس پر. بٹ لائف ان دا سٹی ڈڈ ناٹ اپیل ٹو دا ڈاکٹر. لیکن شہری زندگی اس ڈاکٹر کو پسند نہ آئی, ظاہری بات ہے دیہات میں رہنے والا انسان تھا. اینڈ ہی ریٹرن ٹو برکلے, لہٰذا وہ واپس برکلے اپنے مقام پر آ گیا, اسی گاؤں میں. Soon the news of the wonderful discovery spread abroad. جلد ہی اس حیرت انگیز دریافت کی خبر دوسرے ممالک تک پھیل گئی. اینڈ پیپل رش ٹو دیئر ڈاکٹر, اور لوگ بھاگ کے اپنے ڈاکٹروں کے پاس گئے ٹو بی ویکسینیٹڈ, تاکہ ان کو بھی چیچک سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جائے.
ان امریکہ میں ایٹ جبرالٹر میں، ان مینورکا میں، ایجپٹ، مصر میں، چائنا، دا سمپل آپریشن واز پرفارمڈ. ان تمام جگہوں پر ایک چھوٹا سا آپریشن کیا جاتا تھا آن تھاؤزنڈز آف پیپل، ہزاروں لوگوں پر. اینڈ دا ٹیریبل اسمال پاکس بگین ٹو ڈسپیئر ایز اف بائی میجک. اور چیچک کا مرض جادوئی انداز سے غائب ہونا شروع ہو گیا. سو امپریسڈ ور دا اسپینیئرڈ، اتنے متاثر ہوئے اہل اسپین ود دا ریزلٹس آف ویکسینیشن، اس چیچک سے بچاؤ کے علاج کے نتائج سے، دیٹ دے سینٹ این ایکسپیڈیشن ٹو دیئر کالونیز، کہ انہوں نے ایک مہم اپنی کالونیوں میں بھیج دی ان ساؤتھ امریکہ، جنوبی امریکہ میں، ٹو پٹ این اینڈ ٹو اسمال پاکس دیئر، تاکہ وہاں پر چیچک کا خاتمہ کیا جا سکے. ایٹ پلیرمو in Sicily, where 8,000 people had become victims of the disease in a single year. ان مقامات پر ایک سال میں 8,000 لوگ شکار ہوئے تھے اس بیماری کا. The people flocked through the streets. تو جب وہاں پر یہ علاج پہنچا تو لوگوں نے بڑی تعداد میں بھاگنا شروع کر دیا گلیوں میں، led by their پریسٹ، اپنے پادریوں کے پیچھے، ٹو بی ویکسینیٹڈ، تاکہ ان کو بھی چیچک سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا سکے، ان کا بھی علاج کیا جا سکے. دا انڈینز ور سو گریٹفل ٹو جینر، ہندوستان کے لوگ جینر کے اتنے شکر گزار تھے، دیٹ دے سینٹ ہم اے گفٹ آف اوور 5,000 پاؤنڈ، کہ انہوں نے اسے 5,000 پاؤنڈ سے بھی زیادہ کے تحائف بھیجے. فار مینی ایئرز، کئی سالوں تک، دا ڈے آن وچ، وہ دن جب فپس ہیڈ بین ویکسینیٹڈ، فپس کو چیچک سے بچاؤ کا پہلا ٹیکہ لگایا گیا تھا، واز کیپٹ ایز اے فیسٹیول ان برلن میں بطور تہوار منایا جاتا رہا، کیونکہ اس علاج کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی جانیں بچی تھیں، لہٰذا اس کو بطور تہوار منایا جاتا رہا کئی سالوں تک. مین وائل دا کنٹری ڈاکٹر، تاہم وہ دیہات کا جو ڈاکٹر تھا، واز لیونگ سمپلی، وہ بڑی سادگی سے رہ رہا تھا. اسپینڈنگ آن ریسرچ دا منی، تحقیق پر پیسہ خرچ کر رہا تھا، وچ پارلیمنٹ گرانٹیڈ ہم، جو کہ وہاں انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے اس کو دیا تھا. اینڈ ویکسینیٹنگ فری آف چارج، اور ویکسینیٹنگ فری آف چارج اینی ون ہو کیم ٹو ہم، اور جو بھی اس کے پاس آتا مفت اس کو اس چیچک سے بچاؤ کا ٹیکہ لگا رہا تھا. یعنی یہ اس کی فیاضی کا عالم تھا. ہی ڈائیڈ ایٹ برکلے ان 1823، وہ 1823 میں برکلے کے مقام پر اس کا انتقال ہوا، ایجڈ 74 ایئرس کی عمر میں، 74 سال کی عمر میں. ناؤ اے ڈیز، آج کل، although small pox is practically unknown in developed countries، اگرچہ ترقی یافتہ ممالک میں عملی طور پر بالکل ختم ہو چکا ہے چیچک کا مرض، موسٹ بیبیز آر ویکسینیٹڈ، لیکن پھر بھی زیادہ تر بچوں کو اس سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے. یہ جو 5 بنیادی خطرناک بیماریاں ہیں، جس میں میزلز ہے، پولیو ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، اس کے علاوہ اسمال پاکس ہے، اور یہ جو بیماریاں ہیں جن سے بچاؤ کے لیے حفاظتی طور پر ہر پیدا ہونے والے بچے کو اس کی ویکسینیشن کر دی جاتی ہے، اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز میں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان بیماریوں میں سے کسی ایک کے، جراثیم 5ویں جو بلیک کف ہے، تو ان بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری کا بھی حملہ ہو جائے اور اس بچے کے لیے جان لیوا ثابت ہو، تو پیشگی طور پر ہی، ابتدائی طور پر ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب ان کی ویکسینیشن کر دی جاتی ہے. دا لمف از پریپیئرڈ ان لیبارٹریز فرام کاوز، اب وہ جو چیچک سے بچاؤ کے علاج کے لیے جو مواد حاصل کیا جاتا تھا، اس کے لیے دا لمف از پریپیئرڈ، وہ مواد تیار کیا جاتا ہے ان لیبارٹریوں میں، فرام کاوز، بچڑوں کے ذریعے، اسپیشلی ریئرڈ فار دا پرپز، جو کہ خاص طور پر اسی مقصد کے لیے پالے جاتے ہیں. اٹ ہیز بین فاؤنڈ دیٹ ویکسینیشن از افیکٹو فار اباؤٹ 7 ایئرز، اور یہ بھی جان لیا گیا ہے کہ یہ جو دوا ہے وہ 7 سال تک مؤثر ثابت ہوتی ہے. if after that time، اگر اس وقت کے بعد there is risk of catching small pox، اگر پھر کسی بچے کو چیچک کے مرض کے ہو جانے کا خطرہ ہو، the operation is performed again، تو پھر ایک آپریشن کیا جاتا ہے. that is the story behind the little white scar، یہ ہے کہانی ان سفید دھبوں کے پیچھے کی، which most people will find on one of their arms or leg، جو کہ زیادہ تر لوگوں کو ان کے بازو یا ٹانگوں پر ہو جایا کرتے تھے. یعنی ماضی میں جب ابتداً یہ مرض پھیلا تھا
تو پھر جو مرتے تھے وہ تو مر جاتے تھے، لیکن جو زندہ بچ جاتے تھے ان کے جسم پر سفید دھبے جو ہے وہ بن جایا کرتے تھے، جو ساری زندگی ختم نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اسی کے بارے میں کہا ہے کہ اس خطرناک بیماری کا علاج ڈاکٹر جینر نے دریافت کیا اور اس کے نتیجے میں پھر لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ متعلقہ ٹیچر سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔